وہ پاکستان سے آپ نے بہت بار الیکشن میں بھی حصہ لیا. مجھے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی خوبصورت نظر آئی اور یہ 9 تاریخ کی بات ہے جس میں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. وہ کہتا پیپل آف پاکستان لو ایوری بٹ آف ملٹری اینڈ پارلیمنٹری فورسز ایون ایز آئی اسپیک آر فیملیز وی ہیو پیپل سرونگ اینڈ ریٹائرڈ غازیز اینڈ شہید وی سلیوٹ دیم آل however let not mix and confuse the segment of army. There are people in the army, they live their life for the army. جوانوں کی تنخواہیں 25-30 ہزار تنخواہیں. میں I personally spoke to people in سیاچن, جو وہاں کے لوگ ہیں جو سیاچن کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کی جاب کا دورانیہ صرف 15 سال کا ہے, کیونکہ سیاچن کے گلیشیئر پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں آکسیجن کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ لیٹر آن دے بیکم ان کی لنگس کی اور بہت ساری ایسی سکنسز ہو جاتی ہیں. دے کی ناٹ ورک مور دین 15 ایئرس. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ we salute them all however let not mix and confuse the segment of the army which is involved in the politics rather in dirty politics. یہ جو ہمارے چند جنرل لیول پہ اور ان کے منہ کو خون جو لگایا نہ جایا کریں نا. اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو پاپا جون سے کبھی پیزا مت کھائیے گا, بیکاز الٹیمیٹلی اس کا اٹس اے فرینچائز. اس کا جو بھی 1%, 0.5%, 2% بینیفٹ کس کو جائے گا؟ جنرل عاصم باجوہ کو جائے گا, جو باجوہ صاحب کے دور میں ہوا کرتے ہوتے تھے. بیکاز الٹیمیٹلی دس از اونڈ بائی ہز بردر ان لا, اور ان کی وائف کا نام ہے کہ یہ فرینچائز ہے. اینڈ دے آر آل اسمارٹ پیپل, دے آر آل اسمارٹ پیپل. آج یہ القادر ٹرسٹ کا واقعہ ہو رہا ہے نا, نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ جناب ریاض ملک صاحب. کوئی ایک بندہ ریاض ملک کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا, مگر کیونکہ جن لوگوں کی خنس تھی فوج کے ساتھ, انہوں نے فوج کے گھروں کی, ان کے آفیسز کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس طرف مائل کیا. دیٹ از رانگ. This goodwill and love by the people of Pakistan has been abused and misused by the army command. جرنلز نے اس کمانڈ میں, جرنلز نے یا پھر ان بریگیڈیئرز کو جن کو ہائر کیا تھا پولیٹیشنز نے, یا جو پولیٹیشنز کے پاس کھڑے ہوتے تھے, الٹیمیٹلی ان کی ذات کا حصہ بن گئے. The command, again the journals, the command has pushed the people of Pakistan to and exceeds the limit. They cannot be exempted. Holy cows, ultimately. This certainly does not acknowledge the civil government and political parties. Of course, آپ ان کو الگ تو نہیں کر سکتے نا. The last 1 year was the test for the patience of the people of Pakistan. They cannot disguise this misuse authority behind the goodwill uniform. محترمہ بے نظیر صاحبہ نے استعمال کیا لفظ جناب نواز شریف صاحب, اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے خدائی قوتوں کا نام دیا تھا, ان کو سب نے نام لیا تھا. عمران خان نے ڈائریکٹ نام لے دیا, ٹھیک, اور نام بھی ان لوگوں کا جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. اونلی تھنگ از دا سسٹم از بیوٹیفل. مارشل لا ہو, کورٹ مارشل ہو جائے ان کا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کورٹ مارشل کا لفظ استعمال کیا تو آپ نے تو سزا اناؤنس کر دی. آف کورس میں کورٹ مارشل نہیں تو ان کا کورٹ فوجداری عدالتوں میں کیس سنا جائے اور آپ فیور نہ دیں, جیسے آپ نے پرویز مشرف صاحب کو فیور دی تھی اور آپ نے الٹیمیٹلی ان کو ملک سے نکال دیا تھا. حالانکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اچھے بہت سے لوگوں کو انہوں نے بیچا تھا, اپنے لیے بھی پیسہ کمایا اور خود بھی پلاٹ لیے, باقیوں کو بھی دیے. مزہ تو پھر ہے کہ اس ملک کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگر آپ نے انفیئرلی کوئی چیز لی ہے تو گورنمنٹ اس کو نیلام کر سکے. کسی ایک پولیٹیشینس کو لوگوں نے کرنا بھی نہیں چاہیے, ہرٹ نہیں کیا. آپ پرامن احتجاج کرتے یہاں پہ آ کے, یس میرا اسٹینڈس ڈفرینس ہے, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو لسن ایوری بڈی. تنویر سلطان صاحب میرے ساتھ ہیں. سر سب سے پہلے تو خوش آمدید, بہت شکریہ. ویری لیٹ ان پاکستان آپ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم اشفاق, کیسی ہیں جی؟ بہت شکریہ سر فار بینگ ود اس. ویری گڈ ڈے ٹو ایوری ون. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں, آج کل آپ پاکستان میں ہیں. تنویر سلطان صاحب, آئی ریڈ یور آرٹیکل, اٹ واز بیوٹیفل. اینڈ آپ یقین کیجئے یہ 9 تاریخ کو ہی آپ نے آرٹیکل لکھا تھا. 9 تاریخ کی شام کو ہی 10 مئی ارلی مارننگ میں جب اٹھی ہوں تو میں نے آپ اس آرٹیکل کو پڑھا.
اور ظاہر ہے پاکستان میں اور یہاں کے لحاظ سے دن رات کا ڈفرینس ہے. اٹ واز مڈ نائٹ سم ویئر وین آئی ریڈ دس آرٹیکل. اٹس بیوٹیفل اینڈ فوج کا آج یہاں پہ بھی رہتے ہوئے مجھے یہ آج ایک میسیج میرے فون کے بیچ میں ریکارڈڈ ہے کہ جی اتنی فور گالیاں دے کے انہوں نے کہا, اور ہی وانٹیڈ کہ میں اس کو ایئر کروں. وائی وڈ آئی ایئر کہ ہاں جو لوگ کرپٹ ہیں ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے. ویری انفارچونیٹ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جی. جی سر بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے کہ آج الحمدللہ اٹس اطہر من اللہ صاحب. اب دیکھیے یہ بھی بڑی غدر کی بات ہے. جناب عامر صاحب جنہوں نے کورٹ میں, اور میرے پاس ان کا فرسٹ ڈیسیژن ہے جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا, آئی ہیو ہز فرسٹ جو رائٹ آفٹر دی اریسٹ آف عمران خان جو انہوں نے کہا تھا, میرے پاس وہ بھی ہے. میں اس کو کور کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہی مسٹ بی انڈر پریشر اور واٹ ایور, تو ان کا وہ بیان جو تھا نا وہ بدل گیا تھا. ان کا جو فرسٹ بیان تھا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو پوڈیم دے دوں گی کہ آپ اپنی بات کیجئے گا. جناب انہوں نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد کی, انہوں نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے غیر قانونی عمل پر خاموش نہیں رہوں گا. باقاعدہ عدالت کے اندر سے دروازے بند کر لیے گئے تھے, اور انہوں نے ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو طلب کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیکرٹری داخلہ وہاں موجود نہیں تھے. 15 منٹ کا وقت دیا اور 45 منٹ گزر گئے تو وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ عدالت کے ساتھ مذاق بند کیا جائے, آئی جی پولیس روسٹرم پر آ جائے. آئی جی جب وہ پولیس روسٹرم پہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا, وارنٹ میرے پاس موجود ہے. چیف جسٹس نے یہاں پہ ان سے کہا کہ جس پر نیب نے گرفتار نہیں کیا, سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عمران خان پر تشدد ہوا وغیرہ وغیرہ. دوران سماعت ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے ساتھ مذاق بند کیا جا رہا ہے. اور جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے یہ کہا کہ نیب جو ہے غیر جانبدار ادارہ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ نیب غیر جانبدارہ ہے تو رینجر وزارت داخلہ کے انڈر ہے, وفاق اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا, اور گرفتاریوں کے حوالے سے قانون بالکل واضح ہے. ہائی کورٹ پر حملہ کر کے جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, یہ ہائی کورٹ کے انسٹیٹیوشن برانچ میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے. اور اب جو بھی کہا جائے, ظاہر ہے وہاں پر عمران خان کے جو ساتھی تھے وہ اندر کی طرف تھے, جو رینجرز تھے وہ باہر کی طرف تھے. آپ کو فوٹیج میں نظر بھی آتا ہے کہ ایک رینجرز کا بندہ شیشے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, الٹیمیٹلی شیشہ بھی توڑا جاتا ہے, دروازہ بھی, ویراز اس پریمیسز میں رہ کے اس عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, اور یہ رینجرز نے نقصان پہنچایا تھا. اسلام آباد کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمل ہوا وہ قابل معافی نہیں ہے, اور آدھے گھنٹے میں جو پروسیکیوٹر نیب تھے ان کو پیش ہونے کا انہوں نے کہا تھا. اب سر آج اطہر من اللہ صاحب نے کیس کی جو فائنل دی ہے, اور الٹیمیٹلی عمران خان کو رہا کیا گیا, گھر نہیں جانے دیا, ان کو وہیں پہ اسلام آباد میں ہی رکھا گیا. اور جو ہماری پی ڈی ایم ہے وہاں سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو فیورز دی جا رہی ہیں. ناؤ آپ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا فرمائیں گے. یار بہن چونکہ آپ نے اسپیسیفک سے شروع کیا بات سے عدالت کی, تو چلے میں یہیں سے اپنی گفتگو کا شروعات کرتا ہوں. جی آپ ذرا تجزیہ کیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں کی ہائی کورٹ بینچ میں دن کے ٹائم پر ایک ریڈ ہوا ہے. اس ریڈ میں ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان while he was ongoing court for the court proceeds he was abducted. اور اس کے بعد انہی جج صاحبان کا فیصلہ دیکھیے اس کے اوپر کیا ہے, اور فیصلہ کیسے کنڈون کیا گیا ہے بائی دا ہائر کورٹ اور بائی دا ہائیسٹ اپیلیٹ کورٹ. بتائیے کہ یہ کتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے. یہ معمولی بات نہیں. ہائی کورٹ بینچ اسلام آباد پاکستان کیپٹل کا, اس کے اندر ریڈ ہو کے ابڈکشن ہوئی, اور اس ابڈکشن کے بعد اگر یہی فیصلہ جو آج سپریم کورٹ نے کیا ہے, اگر یہ فیصلہ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کیا ہوتا, وہ بہت یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جی کہ اسپیسیفکس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ریزلٹس ہیں ایک
ایونٹس کے ایک ہی ریڈ لائن ہے اور وہ پاکستان کے ہمارے بارڈرز کی حدود. ان حدود کے اندر اگر کوئی ریڈ لائنز ہیں تو دین اٹس ویری انفارچونیٹ, ویری ویری انفارچونیٹ. اور یہ وہی ریڈ لائنیں ہیں کسی جوڈیشری, کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوئیں گی, کسی ادارے کی ہوئیں گی. We have to come out of this. We have to come out of this. It's a very unfortunate situation. اب آبجیکٹیولی ذرا اس کو دیکھیں, اس ساری صورتحال کو دیکھیں. جو پچھلے ایک سال کا ایک ایکسپیرینس ہے پاکستان کا, پاکستان کی عوام کا, پاکستان سے گزرے ہیں, اس کا ایک بڑا پازیٹیو آؤٹ کم بھی ہے. اور وہ پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہے کہ اب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں. وہ چیزیں جو مفروضے ہوا کرتے تھے, اندازے ہوا کرتے تھے کہ کہا جاتا ہے, ہوتا ہے, ادارے کرتے ہیں, اداروں نے کیا, بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آئی ہیں. صحیح. میری میری گزارش یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بات پاکستان کی ہے. اگر پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے, یہ سیاست بھی ہے, یہ جوڈیشری بھی ہے, یہ فوج بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کمزور ہے یا پاکستان کے دشمنوں کو تقویت ملتی ہے سب سے, تو اس میں ہم سب کا نقصان ہے جی. صحیح. میں یہ گزارش کروں گا کہ آج یہ جو کچھ ہوا لاہور میں, توڑ پھاڑ آگے پیچھے, میں گزارش آپ سے دوبارہ کرتا ہوں, پاکستان کی عوام الناس بائی اینڈ لارج اپنی فوج پر جان دیتی ہے. صحیح. آج بھی دیتی ہے. یہ فوج کا ایک سیگمنٹ ہے, اس کے لیے بھی جان دیتی ہے یہ قوم آج بھی, لیکن ناراض ہے اس سے, اس کمانڈ کے اس حصے سے جو سیاست میں ملوث ہے اس سے خفا ہے, اس سے ناراض ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب ماحول اس سال 1.5 سال میں کیوں چینج ہوا. پاکستان کی عوام وہی ہے, کیا کچھ کیا گیا ہے, کیا کچھ ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے نا جی, کچھ تو ہوا ہے کہ وہی پاکستان کی عوام الناس جو آج بھی خیر اپنی بائی لارج اپنی فوج سے, ایز آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو, اس وقت بھی ہمارا سپاہی اس -40 میں اس اگلو میں بیٹھ کے سیاچین میں ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس رات کو آج گلگت میں اس وقت بھی ایئر ڈیفنس الرٹ میں ہماری ایئر فورس ہمارا دفاع کر رہی ہے, ہمارا کاکپٹ اسٹینڈ بائی کر رہا ہے, ہمارا پائلٹ. آج بھی ہمارا سیلر ہماری آبدوز میں کہیں سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوا ہماری سرحدوں کی نگہبانی کر رہا ہے. یہ ایکچولی پاکستان کی فوج جی, اور یہ اس کا کام ہے جو کہ وہ کر رہی ہے. لیکن وہ ایک سیگمنٹ جو انوالو ہوا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں یہ خفگی ہے, یہ ناراضگی ہے. اور آپ ابھی بھی کچھ وہ ویڈیوز دیکھیں جہاں پہ فوج کے پوائنٹ بلینک جوان یا افسران عوام کے سامنے آئے ہیں, اس کے باوجود ان کی خفگی میں بھی ایک محبت کا انداز تھا, اس میں ایک ریگریٹ تھا, کیونکہ نہ وہ اینڈ یہ چاہتا ہے نہ یہ اینڈ یہ چاہتا ہے. صحیح. اس میں کچھ انڈیویجولز ہیں, کچھ انڈیویجولز کی بالکل موٹیو ایجنڈاز ہیں. اور سر ہم بڑے فائن لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کا, میں نے بلکہ جب یہ کہا تو مجھے ایک آرمی والے ہی ہیں, انہوں نے کہا کہ مطلب آپ تو فائنل ڈیسیجن دے رہی ہیں نا کورٹ مارشل, آئی مین دیر مسٹ بی کہ انلیس پروون گلٹی کہ آپ ایٹ لیسٹ فیئر ٹرائل تو ان کا کریں نا. اور اگر فیئر ٹرائل کے بیچ میں وہ پیسہ بھی آپ کو نظر آ جائے, ان کی آمدن سے کم اثاثہ جات بھی نظر آ جائیں. اور انہوں نے تو نیب میں بھی یہ قانون چینج کرا لیا تھا, باجوہ صاحب وہیں پہ ہوا کرتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے بیوی کے نام پہ سامان لیا ہوا یا پراپرٹیز ہیں تو وہ کنسیڈر نہیں ہوں گی. ہاں تو ہر آدمی اپنی بیوی کے نام پہ ہی لیتا ہے. عاشقاؤں سے تو وہ صرف عشق لڑانے رات کے پچھلے پہر میں جاتے ہیں. میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں, تھوڑا سا میکرو لیول میں یہ اجازت ہے میں ذرا مکمل کر دوں اس بات کو. صحیح فرما رہی ہیں آپ, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. تو وہی میں گزارش کیا جس اگر آپ نے یہ نشاندہی کی ہے, اب جنرل باجوہ صاحب کی 12 بلین کی ڈکلیئرڈ تو ان کی ہے نا جی ایف بی آر کی اسٹیٹمنٹ. جی سر. اب یہ سوال اٹھیں گے, اگر ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کی سوئی بھی ڈکلیئر ہوتی ہے اور وہ سوئی ڈکلیئر کرنے میں کہیں کنسیلمنٹ ہوتی ہے تو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, تو ابھی تو حق بچ جانا نہیں رہا یہ سوال کرنے کا کہ پھر باقی پاکستان میں بھی تو لوگوں کی ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب یہ سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جی. صحیح. اور یہ پازیٹیو تنقید ہے, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. پہلے ایک سابق ڈی ایس پی آر کا ایک بہت اچھا بیان تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام کے لیے ہے, ان کے تابع ہے, کوئی بھی پاکستان کی عوام سے بڑھ کے نہیں ہے. حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کے بعد
ہم سب سبسروینٹ ہیں اپنے اداروں کے, اپنے آئین کے, اپنے قانون کے, اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کی عوام الناس کے لیے. صحیح. فنڈامنٹل پرنسپلز میں انکروچمنٹ ہوئے گی اور فرق ہوگا جس کلیش سے ہم گزر رہے ہیں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے 1 سال 1.25 سال کا ایک بڑا کنڈینس لیسن اور ایک بہت بڑا سبق ہے. وی نیڈ ٹو ریڈ سب کو, اس میں سیاسی ادارے ہیں, اس میں انڈیویجولز ہیں, اور اب ہمیں اصول, ضابطے اور قانون کی بات پہ آنا پڑے گی. کیونکہ پاکستان کی عوام الناس, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جی, عمران خان اور نو عمران خان, یہ سینٹیمنٹ ریورسبل ہے جی. یہ پاکستان کی عوام الناس نے آج جو سوال اٹھا لی ہے, جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے, کہ اب آپ پریویل کر کے چھوٹی موٹی چیزوں پہ رشوت دے کے یا لوگوں کو ون اوور کر کے پوسٹ ٹرانسفر کر کے, عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں, یو کانٹ ون دیم اوور جی, ہوپ فلی انشاءاللہ. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اگر پاکستان میں وائڈ سکیل پہ اربن, سبربن اور رورل میں اگر ٹرانسلیٹ کر گیا, تو آپ ان سب کو وزٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اب سب یہ پرانے فوبیا میں رہ رہے ہیں, اس چینج سے یہ لوگ نہیں نکلنا چاہ رہے. دیکھیں, ایک پاکستان کا ڈیورنگ یہ جو سفر ہے, بالخصوص اس میں جو 35-40 سال کا سفر ہے, اس میں پاکستان نیرو ڈاؤن ہوتا گیا ہے ایک ایلیٹ کیپچر کے پاس. اس ایلیٹ کیپچر کو میں ڈیفائن کرتا ہوں, اس میں سول بیوروکریسی, we are facing a technical اس میں problem. پولیٹیکل ایلیٹ, سوری ٹو سے انڈسٹری, شاید کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا کیپٹلسٹ ایلیٹ شاید نہیں ہے, شاید وہ نہیں ہے, اس میں کہہ سکتا ہوں. باقی سب کا ایک کلب بن گیا ہے جی, یو اسٹریچ مائی بیک, آئی اسٹریچ یورس. اس پہ نظام چل رہا تھا. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نظام اب چیلنج ہو گیا ہے جی. ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ those days are gone. It's a different Pakistan today. میں کہتا ہوں ہمارا سب سے پاورفل ادارہ کہ it has international recognition جی, ہمارے انٹیلیجنس ادارے, وہ 1 سال میں اپنے ایکشنز کا دیکھ لیں جی. I am also son of the soil جی, میں نے بھی وردی پہنی ہوئی ہے, وہ بھی اتنے لوئل ہیں جتنے ہم لوئل ہیں اس ملک کے جی. اور میں ان کو گلہ نہیں کر رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جی نظر ثانی کریں, آپ اور ہم ایک ہی ہیں, ہم کو مختلف نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, اپنی اپنی ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اگر ہماری پالیسی میں ہم کر کے دیکھ لیں, اگر 1 سال میں ملٹیپل ٹائمز if we have failed to achieve what we wanted to, so then it means کہ we must concede to reality. یہ مختلف پاکستان ہے جی آج, اور یہ پاکستان جاگ گیا ہے آج. ان سب کو, this includes everyone. ابھی آپ نشاندہی کر رہی تھی عمران خان صاحب کی غلطیوں کی, ایون عمران خان صاحب must review جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. And I think generally he is magnanimous about it. اور rather لوگ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, ان کو اس بات پہ کہ یو ٹرن لیتے ہیں, اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں. I'm sure he would review. اور یہ جو ایکسپیرینس ان کو گزرا ہے, ایک تو حکومت کا 3-3.5 سال کا, پھر 1 سال کا جو انہوں نے تجربہ جس سے گزرے ہیں, وہ بہت چیزیں انہوں نے سیکھی ہوں گی, بہت چیزیں ان کو کلیئر ہوئی ہوں گی. آج وہ خود دیکھ لیں نا, جو 2-3 چیزیں ان پہ ایلیگیشنز ہیں, who is responsible for these allegations? سچ ہے یا نہیں ہے, یہ کہاں ہے, وہ عدالتیں ثابت کریں گی, چلیں اس پہ جائیں گے. لیکن کنٹروورشل تو بنے, اور کنٹروورشل اس چیز پہ بنے جو عمران کا ہال مارک تھا, آنےسٹی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان از ابو دیز تھنگس, لیکن ٹارنش تو ہوا نا جی امیج. عمران خان صاحب کو بھی ہی نیڈس ٹو ریویو کہ کون سی وجوہات تھی, کون سی کمزوریاں تھی جن کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا آج. چلے موٹیویٹڈ ہوگا, پولیٹیسائز ہوگا, یہ ایگزیجریٹڈ ہوگا, لیکن کچھ تو بنیاد اس کی ہے. اب وہ عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس میں کیا کرنا, اس میں میں بھی کوئی کمنٹ نہیں دوں گا. اٹس پری میچور کی, کیونکہ if anything which is subject is before the court, let the courts decide کی. ہم مفروضوں پہ نہیں کوئی فیصلے کرتے. لیکن وہ جو میں نے بنیادی آپ سے بات کہی تھی, we all need to revisit کی, کیونکہ اب یہ پاکستان کی عوام الناس, وہ جو پرانا دستور ہے, اب اس کو نہیں ایکسپٹ کرے گی جی, اور وہ نہیں چلے گا. چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ سول بیوروکریسی, میں نے ایسے سول بیوروکریسی اس میں سارے ادارے آپ کے آ جاتے ہیں جی. اس میں ہماری ملٹری بیوروکریسی, سول بیوروکریسی, پولیٹیشنز themselves, اور پاکستان کی عوام الناس بھی. چلیں ان کے چارجز چھوٹے ہوں گے, ٹریفک چلان ہوگا, لیکن انہیں بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت زیادہ کی طرح. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا جو فالو آؤٹ ہوگا, اللہ کرے کہ ہم ابھی بھی اس ساری انفارچونیٹ سچویشن کے باوجود, اللہ کرے کہ آئین کا بحال رکھتے ہوئے ود ان کانسٹیٹیوشنل مینس ہماری جوڈیشری سرو کرے, اور اس کے تحت ہم اپنے مسائل کو حل کریں گی.
we need to revisit دی, we need to revisit. اور جو آئین کے دائرے کار کے حدود میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے آج بھی اگر ہم سب اس کی پابندی کا اظہار کریں تو مسائل کا حل ہے. یہ میری گزارش تھی جی جس میں میں کی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. پنچ لائن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جی, پاکستان کی ایک ہی ریڈ لائن ہے, وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہماری سرحدی حدود ہیں جی. Any other red line within these حدود, then we are bifurcating Pakistan for our interest. شاید ہم سب ایک دوسرے سے بہتر پاکستانی ہوں لیکن پاکستان کا انٹرسٹ ہم پھر کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ میری گزارش ہر ایک سے ہوگی, ان اداروں سے بھی ہوگی جی جو آج کسٹوڈین ہے اور پاسٹ ٹو بی ہیں جی. بہت شکریہ سر. اب آپ نے ایگزیجریشن کی بات کی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے, اب یہ جو ملک ریاض کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا, وہ لوگ جو ملک سے پیسہ لے کے گئے, عمران خان کو غلط کام کیا ایز اے لیڈر, ہی شوڈ ہیو سین کہ what the people are doing. شہزاد اکبر واز دا مین جو اس ڈیل کے پیچھے تھا. دیکھیں میں بھی اسی لیے جو سبجیکٹ ہے اس میں بات نہیں کروں گا, میں نے تو اس کی پرنسپل بات کروں گا کہ جو لیڈرز ہیں اور جتنے آپ اونچے عہدے پہ ہوں گے آپ اسی طرح اتنے زیادہ شیشے کے گھر میں ہوں گے. آپ کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ یہاں تک آپ کنٹروورشل بھی بنے, وہ تو عدالت ثابت کرے گی نا کہ who is right اور who is wrong. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ آپ ایسی سچویشن میں اینڈ اپ ہوں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسی صورتحال بنے کہ جس میں آپ کو اس قسم کی صفائی پیش کرنی پڑے گی. صحیح سر. یہ اب جو اریسٹ ہونے کی بات ہے, میں ایک آرٹیکل ہی دیکھ رہی تھی, اس نے کہنا تھا کہ اس ملک نے کیا دیا. حسین شہید سہروردی, مولانا مودودی, مفتی محمود, شاہ احمد نورانی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب, نصرت بھٹو, مولانا عبدالستار نیازی, مراج محمد خان, رسول بخش بلیچو, جی ایم سید, ایئر مارشل اصغر خان, جناب مجیب الرحمان, نواب زادہ نصر اللہ, قاضی حسین, سارے کے سارے یہ لیڈرز اریسٹ ہوئے تھے. مگر کیا آج اتنا خوف تھا کہ اس اریسٹ کو اتنا ہوا, کیا جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یس ایک چیز انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ وہ جن کا اینٹ کتے کا بیر رہا آج تک, اور آج جب وہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف ٹل عمران خان کو مائنس کرتے ہیں تب تک ان کا اتحاد ہے, کیا وہ بہت اتاولے ہیں اور وہ پوائزننگ بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ کیسز ایسے نظر آ چکے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. کیا خوف تھا کہ عمران خان اریسٹ ہو جاتے, توڑ پھوڑ نہ کی جاتی؟ آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے تو اپنی جان دے دی. بڑی واضح سچویشن, یہ بڑی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی تھی, ذرا تھوڑا سا میں اس کو کمپوز رکھنا چاہتا ہوں اس گفتگو کو. میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کیا کہ یہ ایک اب تک جو نظام بنا ہوا تھا ایک ایلیٹ کیپچر کا, یہ ایک کلب تھا, یہ کلب بن گیا تھا, اس سب میں ایک دوسرے کا انٹرسٹ تھا. صحیح. اب اگر جنرل باجوہ صاحب کی 12 بلین روپیز کی ڈکلیئرڈ ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ ہے تو کوسچن تو اٹھتا ہے نا جی کہ کوئی اس کو بھی تو جسٹیفائی کرے. کہاں سے آئی اتنی آمدنی؟ آپ دیکھ, اب آپ بات پہ پہنچ گئی ہیں نا جی. میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو, لیکن اب یہ ہوگا جی, یہ ہو گیا ہے. They must concede to this reality. This question has arisen now. You can't escape from it جی. اس کے اسکیپ کا طریقہ بنایا تھا کہ you scratch my back, I scratch yours. وہ نہیں چلے گی جی. پاکستان کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے. اس سے زیادہ ٹیسٹ نہ کرے پاکستان کی عوام کا پیشنس کی. کیا وجہ تھی کہ پنجاب میں اتنی پرابلم رہی؟ جناب پرویز الہی کو جب اریسٹ کیا تھا تو یہ 4 کے 4 جو سپریم وہاں کے لیڈر تھے پنجاب کے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ تھے چاہے وہ گورنر تھے, یہ سارے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, آئی ایس آئی کے سپرد کر جاتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے اریسٹ کیا یا آرمی کے آرڈر کے اوپر. ہر چیز تو ان کے کندھوں پہ یہ والی گورنمنٹ بھی ڈال رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ وہی جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کی ڈومین انکروچ ہو گئی ہے. میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. نہیں آپ نے نہیں سمجھا سر, بٹ دس از مائی کنسرن نا. کیا وجہ ہے کہ ان کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا مگر آرمی کو نقصان پہنچایا؟ ڈو یو تھنک دیر ور سم پیپل جو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آرمی پہ یہ اٹیک کرو؟ اس میں دیکھیں, اس میں بہت ساری کنٹینشن ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اس میں موٹیویٹڈ انٹینشن بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے جو پاکستان کی عوام. لیکن آپ باتیں میں نے جو آپ سے, میں دوبارہ اپنی اس بات پہ آتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں. پیپل آف پاکستان نو ہو کالز دا شاٹس. یہ باتیں چھپی نہیں رہ گئیں. پاور کا کسٹوڈین اصل کون ہے,
اب یہ بات جو ہے اس کو سیریسلی ان سب لوگوں نے جو آج کسٹوڈینز ہیں یا پارٹ 2B میں ہیں وہ دیکھ لیں کہ سال 1 میں نہیں چلی یہ سب. مگر سر وہ ڈینائل میں بھی تو ہے نا کہ وی آر اے پولیٹیکل بٹ انڈائریکٹ. نہیں وہ تو پھر جی وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے جی. اس کا اگر آپ دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں تو آپ اس میں آپ بھی بے بس ہویں گی, میں بھی بس ہوں گا, بٹ اٹ ول بی انفارچونیٹ. میرا خیال ہے کہ the kind of tools and the kind of operators they have all the information جی, and all information. اور بالکل یہ ابھی تک ڈینائل ہی تھی جو ابھی تک اتنا پش ہوا ہے. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں گو ہم ورش پہ ہیں, گو ہم اس ورش کے اوپر ہیں, لیکن ابھی بھی بچت ہے. یہ ہمارے پاس سال 1.5 کا ایکسپیرینس ہے اور یہ پچھلے ایک ہفتے کا ایکسپیرینس ہے, یہ بڑا کنڈنس, اس کا بھی کنڈنس ایکسپیرینس ہے. وہ کر کے دیکھ لیں, انہوں نے کر کے دیکھ لیا کہ things have not worked, and if they have not worked we rather look into it objectively now. دو کوسچن ہے سر میرے آپ سر میرے دو there's no escape to this situation. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں کہ ہسٹری از فل آف ایگزامپلس, اس سے بہت بڑے بڑے ایلیٹ کیپچر تھے, بڑے پاورفل پلیٹ فارمز تھے, لیکن جب وہاں پہ انقلاب آئے ہیں, I don't have to quote many examples, یہ آپ نے گرد و نواح اپنی نیبرہڈ میں آپ دیکھ لیجئے. یہ قانون قدرت ہے, it happens. اس میں میری کوئی افلاطونی نہیں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. I am just narrating what history has repeatedly بنی نوع انسان کو بتانے کی کوشش کی ہے جی. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی وارننگ تھی اس سال 1.5 کا ایکسپیرینس کہ things have not worked. اس پرانے مائنڈ سیٹ سے اب باہر آ جانا چاہیے جی. اگر آپ اس پرانے مائنڈ سیٹ پہ رہیں گے اور سمجھیں گے کہ ایلیٹ کیپچر کر کے وہ جو پارٹس ٹو بی تھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اگر ہم ایک کلب بنے رہیں گے, یہ میں نے آپ کو دوبارہ گزارش کی, میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ اٹ واز اور اٹ از اے کلب, جس میں جہاں پہ بھی پار کا سرچشمہ اکٹھا ہوتا ہے, جا کے جتنے بھی ادارے ملتے ہیں وہ سب جا کے ان کی مجبوری بن جاتی ہے ایک دوسرے کو سروائیو کرنا. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے جی, میں آپ سے ڈیفائن کرتا ہوں. آپ نے COD کی کلازز پڑھی ہیں اور اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی آئین کی ہوتے ہوئے آپ کو ان شکوں کی کیا ضرورت ہے. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم دو بڑی جو باتیں ہیں, یہ وہی کلب کی بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم دو آپس میں مل جائیں, یہ فوج بیچ میں نہیں آئے گی, یہ بندر بانٹ ہماری ہوئے گی. انہوں نے ثابت کیا اور انہوں نے کیا. اس COD کے بعد ہی ہماری دو آپ دیکھ لیں اسمبلی نے اپنی ٹرم مکمل کی ہے, وہ ان کے وزارت تبدیل ہوئے. مطلب یہ مفروضہ نہیں ہے, they meant it and they did it. حالانکہ بہت زیادہ انہوں نے ایک دوسرے کی کھینچا تانی کی, لیکن آؤٹر سرکمفرنس میں انہوں نے 5 سال مکمل کرنے ون واز زرداری صاحب ٹینیور مکمل کرنے دیے. کیونکہ میں نظر مکمل کر لوں جی, وہ 5 سال کا, چونکہ 5 سال کے بجٹ کے آپ بینیفیشری ہیں نا جی, آپ الیکشن لڑ کے ہیں, آپ انویسٹ کر کے آئے ہیں. ناؤ یو وانٹ ٹو ریپ دا ریٹرنز فار دوز بجٹ آف 5 ایئرز. آپ کیوں اتنے سیکیورڈ بیٹھتے ہیں ایک صوبے کے اوپر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ NFC میں ایکس اماؤنٹ از یورس, ایکس اماؤنٹ آف بجٹ از یورس, اور اس کا ایکس پرسنٹیج از یورس. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ پاکستان بائی اینڈ لارج تقریباً بہت, آپ اس میں کہہ سکتی ہیں کچھ بلوچستان, کچھ انٹیریئر سندھ, ابھی شاید میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان آج جاگ کھڑا ہوا ہے جی. اب یہ نہیں چلے گا جی, اس حقیقت کو یہ مان لیں. جس طرح یہ چلاتے ان کے لیے ہے بہت کڑوا گھونٹ کی, بہت, بیکاز دے ہیو ٹو گیو اپ ایوری تھنگ. فار ونس دے ہیو ٹو گیو اپ ایوری تھنگ. ان کو ایک نئے چہرے اور ایک نئے فساد کے ساتھ آنا پڑے گا جی. تو چہرے اگین وہی اسٹیبلشمنٹ چوز کرے گی نہیں. اب نئے یہی تو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کر سکتی, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں نومبر میں جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک تھی پریس کانفرنس تھی, جس میں اداروں کے 2 سربراہ نے پریس کانفرنس کی تھی. میں ایک پاکستانی ہوں, میرے لیے میرے ادارہ کی جب اس قسم کی پریس کانفرنس ہوئے گی تو دیٹس اے شیم فار می. میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ وہ دور تھا جب باجوہ صاحب تھے, اور آپ کو یاد ہوگا انجم صاحب نے ISI نے اور ISPR نے مل کے کی تھی. میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں ہم سب مبتل پاکستانی, وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. میں نے شاید ان سے پہلے وردی پہنی ہو جی, اور ہم اس کے لیے دل روتا ہے کہ یہ نہیں, یہ کوئی ہمارے گھر کی لڑائی ہے, لیکن اس گھر کی لڑائی میں ہم اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں جی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ہم اپنی سروائیول کے لیے جو بھی ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ تھا, وی ہیو ٹو ایکسپٹ دس کنٹینشن کہ وہ اب نہیں چلے گا جی. سر ٹو موو فارورڈ آئی ہیو 2 questions. ابھی آپ نے تاریخ کا, اور آئی واز گوئنگ ٹو آسک یو the same question کہ تاریخ سے انسان سبق سیکھتا ہے, اور یہ چائنا کی بڑی اگزامپل ہے. چائنا بڑا پولائٹ ہے اور خاموش ہے, بڑی سہج کے ساتھ کرتا ہے. رشیا کے ٹوٹنے کو ہزاروں بار انہوں نے اس کی وجوہات کو اور ان سینیریوز کو چیک کیا کہ کیوں رشیا ٹوٹا تھا.
تاریخ سے سیکھا جاتا ہے، مگر پاکستان کی آرمی نے تاریخ سے نہیں سیکھا. بنگلہ دیش ٹوٹا، بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا اس سے نہ سیکھا. آج جو صورتحال ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کی چند ایکس آرمی سینئر آفیسرز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جب انہوں نے کچھ کہنا چاہا یا کنونس کرنا چاہا تو جناب عاصم منیر صاحب نے سنا ہے، یہ کہا کہ وہ آرمی کچھ اور تھی، یہ آرمی کچھ اور ہے. سو ہی ریفیوز ٹو ٹیک دی سجیشن فرام ادرز. تو ڈو یو تھنک کہ وہ آرمی کچھ اور تھی، یہ آرمی کچھ اور ہے؟ اس سے کیا مراد؟ میں تھوڑی سی ابھی آپ نے بنگلہ دیش صاحب کا مشرقی پاکستان کا ذکر کیا اور آرمی کا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جی، وہ اس کو مکمل آرمی کو بلیم کر دینا مناسب نہیں ہے. وہ چونکہ یہ موقع نہیں ہے آپ کے ساتھ، کبھی اس پہ آپ پروگرام کیجئے. تاریخ کے حوالے میں اس کا ایک تسلسل تھا جی. میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں 6 رکعت مجیب الرحمان کے. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا ایک پاکستان رہ سکتا تھا؟ 2 مختلف فوجیں، 2 مختلف کرنسی ہیں، 2 مختلف اسٹیٹ بینک. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیجیے نا جی کہ 2 مختلف فوجیں اور 2 مختلف ہیں، تو کوئی ایک پاکستان رہ سکتا ہے؟ وہ ایک لمبی بات ہے، وہ لہذا بات ہے کہ اس کا ایک بڑا شیمفل اینڈ ہوا ہمارا سرنڈر آف ڈھاکہ جی. لیکن اس کا اگر فوج کو آپ مکمل بلیم کر دیں، میں پھر آپ نے چونکہ حوالہ دیا تو میں مجبور ہوں. جو یحییٰ خان کا 1970 کا LFO تھا، انہوں نے تو بنگال کو سب کچھ دے دیا جو مانگتے تھے. پہلی بات 1 یونٹ توڑ دیا. 1 یونٹ توڑا تو تب ان کی اکثریتی سیٹیں بنی تھی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اور انہوں نے اپنا اس کو جنوری یا فیبری 72 انہوں نے کال فار اسمبلی کا اجلاس کے لیے بلا لیا تھا. انہوں نے کہا مجیب الرحمان نے کہا کہ آؤ اوتھ لو. مجھے ایک ہی چیز پہ یحییٰ خان کہہ رہا تھا، یار یہ 6 نکات کی آپ بات کرتے ہو، اس کے بعد پاکستان نہیں رہتا. میں آپ کے سامنے 6 نکات رکھتا ہوں اور آپ یہ بتائیے کہ پاکستان رہ سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں اس چیز کو ہم آج کل، میں میرا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ میں جو بات اگر پاپولر سینٹیمنٹ نہیں بھی ہے تو میں بات کرتا ہوں جی، لیکن یہ ایک اور پورا موضوع ہے اور ہم اس میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں ایک ایسپیکٹ کو. اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جی. بنگلہ دیش کی کریشن ایک کوئی فال آف ڈھاکہ نہیں تھا جی. اس میں صرف فوج ذمہ دار نہیں تھی، اس میں ایک تسلسل تھا. اس تسلسل آپ کبھی اس پہ پروگرام کیجئے، میں آپ کے ساتھ کروں گا اور میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. میں صرف آپ کو اگر چونکہ ہمارا آج سبجیکٹ یہ موضوع نہیں ہے، پاکستان کے پہلے 10 سالوں میں 3 بنگالی وزیر اعظم تھے، 2 بنگالی گورنر جنرل تھے، 1 بنگالی صدر تھے. انہوں نے زبان کی بات کیوں نہیں کی؟ میں اسی کے لیے یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا چونکہ اس کے حقائق جو ایک مفروضہ بنا ہے یا ایک امپریشن ہے اس سے شاید مختلف ہو، کم از کم میری معلومات اور نالج کے مطابق بھی. تو وہ خالی فوج اس کی ذمہ دار نہیں، وہ فال آف ڈھاکہ ضرور ہوا لیکن ایک تسلسل تھا ایک حالات کا. ہاں اب یہ آپ نے دوسری بات کی کہ واچ فوج تھی، یہ واچ فوج تھی، یہ ایک انڈیویجول کی کنٹینشن ہے جی. فوج کا بنیادی طور پہ کام ہے اپنے ملک کے دفاع کرنا، سمپل ایز اٹ از جی. ہاں حالات چینج ہوتے ہیں، جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک سچویشنز چینج ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی کا چینج ہوتا ہے، وہ چیزیں آتی ہیں، پتہ نہیں اس چیز سے کیا مراد ہے ان کی، لیکن فنڈامنٹل آبجیکٹو ریمینز ٹو دی سیم. پاکستان کے آئین میں جو فوج کا رول ہے، آئین تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. وہ چینجز ان حالات کی وجہ سے یو کیپ آن ماڈیفائنگ یور پالیسیز بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا جو فنڈامنٹل فلکرم ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. یہ اس پہ اگر میرے سوال کرتی ہیں تو میں تو یہ کہوں گا نہیں جی کہ دستور ہمارا کیا کہتا ہے. میں یہ بھی یہ کہوں گا کہ ہم نے اس دستور کے بیونڈ فوج کو رول دیتے ہیں، سیاسی حکمران خود دیتے ہیں. وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک بات ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. لیکن اس وقت چونکہ موضوع ہمارا نہیں ہے اور اس وقت اٹ ناٹ بی ویری ویلکمڈ اگر میں اس کی طرف بات آپ کی گفتگو لے کے جاؤں گا. بٹ دیٹ سرٹنلی ڈز ناٹ ایگزونریٹ کہ فوج جب انکروچ کرتی ہے اپنا وہ اور جب مس یوز ہوتی ہیں وہ پاورز. آپ میرے اس میں دیکھیں جو میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جو آڈیو ویڈیو لیکس جتنی بھی نکلی ہیں جو میرا رائٹ اپ ہے ان میں یہ جو آڈیو ویڈیو جب آپ لوگوں کی پرائیویسی انکروچ کرتے ہیں، یہ دنیا کے سارے بڑے اداروں کے پاس یہ ہوتی ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتی ہیں فار دی نیشنل سیکورٹی. ہماری بھی نیشنل سیکورٹی کے لیے تھا. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جتنی یہ نکلی آڈیو ویڈیو لیکس کسی کا نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ That means to prove to say کہ فوج کا یہ آپریٹرز جو ایک پروگریٹو ان کا تھا وہ پرسنل ایجنڈا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو میں اسی کے لیے بار بار آپ سے گزارش کروں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ 1 سال کا جو ایکسپیرینس ہے یہ مائکروسکوپیکلی سب ریویو کریں، ایوری ون. اس کے بعد ہم ایک کنسنسس پہ ہیں، ایک لاجیکل کنسنسس پہ ہیں. کیونکہ پاکستان کی ریڈ لائن ایک ہی ہے جی، اس ریڈ لائن کے اندر ہم سارے ہیں جی. اگر ہم نے اس ریڈ لائن کا تحفظ کرنا ہے وہ پھر کامن انٹرسٹ ہے جی، اس کے اندر لائنیں نہیں ہے ریڈ جی.
میں اب آپ کو ایک کہتے ہیں نا برڈ آئی ویو سے ایک بات کر رہا ہوں اس چیز کو ایک خلاصے کے طور پر. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہو جی, قوم میں بڑا کچھ ہوتا ہے جی, ابھی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم عدلیہ کا احترام کریں, عدلیہ کو کوئی ایک ادارے کا تو کم از کم احترام رکھیں تاکہ اس کے تابع سارے ہوں جی. سر میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی بیکاز وی آر ڈیفینیٹلی گوئنگ اوور دا ٹائم. ہوتا یہ ہے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد تھے عامر صاحب, جب انہوں نے ان کو اریسٹ کیا تو عامر صاحب کی جو کچھ بری اگلی پچھلی برائیاں تھیں وہ ساری سرفیس ہو گئیں. اطہر من اللہ صاحب کیس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہر پرسنالٹی کو جس پارٹی کے لیے وہ فیصلہ حق میں جاتا ہے دوسری پارٹی اس کو ملائن کر دیتی ہے, اس شخص کے کردار کو بالکل داغدار کر کے رکھ دیتی ہے. تو وی جسٹ وانٹ ریزلٹس آف آر اون چوائس. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے چونکہ اتنے ملائن ہو گئے ادارے, عوام و ناس کا اعتماد ہی نہیں ہے, اور اتنے اب مفروضوں پہ اور پھر مس انفارمیشن اور آج کل پر جو سوشل میڈیا ہو گیا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا میٹر کرتا ہے انڈیویجول کا کردار جی. پاکستان میں ایسی شخصیات رہی ہیں جن کے کردار کیا اس کے اوپر آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کردار اس کے اوپر آپ نہیں بات کر سکتے. جو لوگ محتاط تھے اپنے کردار کے, اپنے رویوں کے, اپنی کال کے, اپنے فیل کے, ایسی شخصیات پاکستان میں گزری ہیں جی. صحیح سر, ایسی شخصیات ہیں پاکستان میں. صحیح سر. ایک لاسٹ آپ سے سوال اور انالیسز ہے کہ الٹیمیٹلی جو کچھ بھی ہوگا آرمی بالکل خاموش رہی. بہت سے لوگوں کا بھی یہ اعتراض ہے کہ جی پولیس نے مداخلت کیوں نہ کی جی, اگر وہ آرمی ہاؤس میں گئے تو بھائی لوگوں کو عقل کرنا چاہیے تھی. جو لوگ ان کو بیوقوف بنا رہے تھے, لوگوں کو اکسا رہے تھے, ان کو عقل کرنا چاہیے تھی. مگر اگلے دن آئی ایس پی آر کے آفس میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے آف کورس دیٹس اے ویری سینسٹیو پلیس, تو وہاں پہ لوگوں نے یہ دیکھا جی انہوں نے فوج نے اپنے لوگوں کے اوپر بندوقیں کھولنی ہیں اور گولیاں مار رہے ہیں, 6 بندے مر گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا اور ایوری تھنگ از آن ریکارڈ ناؤ؟ ایک تو یہ کہ وہ بچے جنہوں نے لوگوں کے اکسانے پہ یہ سب کچھ کیا ان کے لیے سزائیں, ان کی زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی, 3 سال 8 سال 10 سال. دوسری بات یہ کہ اب اس گراؤنڈ کے اوپر اگر تحریک انصاف کو یہ دہشت گرد, کیونکہ آج عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ معافی مانگے, انہوں نے کہا میں تو اریسٹ ہو گیا, میں تو اس کے پیچھے ہوں ہی نہیں. انہوں نے معافی نہیں مانگی, انہوں نے کہا میں تو یہ جو کچھ نقصان ہوا میں تو اس کے پیچھے ہوں, میں تو ہمیشہ پورے اعتماد احتجاج کا کہا. تو یس آج وہ ان کو فارغ کر دیا گیا, اور مگر ڈو یو تھنک اس پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اور اس کو جیسے پہلی جو ہماری ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے ان کی مانند اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں عارف بہن, پاکستان میں آپ کہنا کہ کیا ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں خیال ہے کرنا اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو, اس سے بہت بڑے ایونٹس ہوئے ہیں جی. بے نظیر صاحبہ کا جب ہوا تھا کتنا پاکستان میں آگ لگ گئی, ٹرینیں جلا دے گی, سب کچھ ہوا, تو کیا دہشت گرد ہوگی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ایسے ایونٹ یہ دیکھیں میں بھی پھر دوبارہ کو اپنی پرانی بات پہ لے کے جاؤں گا. یہ ایک ایفیکٹ ہے, اس کو ایفیکٹ کو ایڈریس کرنے سے زیادہ ضروری اس کے کاز کو ایڈریس کرنا ہے جی. یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ قوم جو اپنی فوج سے اتنی محبت کرتی ہے انہوں نے یہ ٹارگٹ کیوں بنایا جی؟ اگر بنایا بھی تھے وہ اس میں ضروری نہیں پی ٹی آئی ہے. آپ پی ٹی آئی کی بہت ساری دنیا پی ٹی آئی کے فارملی ممبر بھی نہیں ہیں جی, لیکن وہ اس یہ جو ہیجمنی بنی تھی اس ہیجمنی کے اگینسٹ ہیں. یہ عوام الناس کا سینٹیمنٹ ہے. مطلب ہر چیز جو آج اگر اینٹی گورنمنٹ ہے یا فوج کے اس کے خلاف ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر کوئی پی ٹی آئی ہے. آپ کیسے یہ ڈسٹنگوش کریں گی جی؟ سر آپ پی ٹی آئی نہیں ہیں, آپ نے جب بھی الیکشن لڑا ایز این انڈیپینڈنٹ لڑا, آپ کی دوستی تمام. چلے میں ٹو بی ویری آنسٹ صاحب میں بالکل پی ٹی آئی ہوں میں ویسے, لیکن میں ابھی بھی میں ایکیڈیمک ہوں جی. جب بھی سبجیکٹ کی بات ہوگی اگر مجھے بھی اگر پارٹی کی بات کرنی پڑی میں راریت کی بات کروں گا. وہ لہذا بات ہے کہ میرا سینٹیمنٹ بالکل اب پی ٹی آئی کا ہے, میں بالکل پی ٹی آئی ہوں, میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی, میں آن کرتا ہوں پی ٹی آئی, بیکاز میں کنونس ہوں کہ پاکستان کی اس وقت لیڈرشپ میں if we with all the strength and weaknesses, اگر آپ دیکھیں تو عمران خان is head and shoulders above any of the leaders. He has his shortfalls, there's absolutely no doubt about it. میں سر آپ سے اندر کی آپ کی تمام لیڈرز کے وڈرا کیا تھا تمام جو, لیکن میں ذرا مکمل کر لوں گی آپ کا سوال. جی آپ نے جو سوال کیا نا, آپ نے ایفیکٹ کی بات کی, میں کاز کی بات کر رہا ہوں. اس ادارے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ جو قوم اپنے سے ادارے سے اتنی محبت کرتی تھی اور آج بھی محبت کرتی ہے, وہ اس کے ایک سیگمنٹ کے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر یہ ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے, آپ دیکھیں ان جوانوں کو اور آفیسرز کو جو عوام کے سامنے آئے ہیں, ان کی آپس میں وائلنس نہیں ہوئی. عارف عبید اس بات کو غور سے سوچئے. This speaks even today the love and affection of the people of Pakistan for its military personnel. جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے نہیں کیا. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک میرے خیال ہے کرنل صاحب ہے, کوئنس کو بار بار بہن بہن کہہ کے کر رہے ہیں, اور وہ خاتون میلے ہو گئی ہیں جی اس کے بعد. یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اپنا یہ نفرت نہیں ہے جی, یہ ناراضگی ہے, یہ خفگی ہے, اور وہ بھی پاکستان کی فوج کے اس ایلیمنٹ سے, کمانڈ کے بھی اس ایلیمنٹ سے جو سیاست میں ملوث ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام الناس, اب دوبارہ آ جائیں, چلے میں ڈیفائن کرتا ہوں. عمران خان جب 3.5 سال کا ٹینیور مکمل کیا تو اکارڈنگ ٹو ویریس ایویلویشنز 17% گراف تھا. ایک مہینے کے اندر عمران خان کا گراف بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور آج 75-80% ہے. کیوں ہے؟ عمران خان کی پرفارمنس تو 17% کی تھی. یہ جو گراف ہے, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ان اداروں نے کیا ہے, اس کے ریئیکشن میں ہے کہ پاکستان کی عوام الناس نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے. کیونکہ پیپل آف پاکستان ٹوڈے آر اویئر کہ ہماری لیڈر, یہ جو سارا ہمارا پیریڈ گزرا ہے عمران خان کا یہ آگے پیچھے, اس میں ہوا ہی یہ چیز ہے کہ ڈسٹنگوش ہوئی ہے, اویئرنیس آئی ہے. اس اویئرنیس سے ریجیکٹ کیے. میں نے آپ کو گزارش کیا نا, میری بات کو غور سے سوچئے گا کہ عمران خان کی پرفارمنس 17% تھا. عمران خان تو had almost sunk with the Buzdar phobia. Then what happened? These things need to be looked into. جی, اور اس کو اگر ہم آبجیکٹیولی ریویو نہیں کریں گے اپنی ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ یا اپنے مقاصد سے, اور ادارے کو اگر ہم استعمال کریں گے ذاتی مقصد کے لیے, تو آپ نتیجہ دیکھ لیجئے. یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ بھول جائیے افیکٹ کو, کاز کی طرف جائیں. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, چونکہ ڈیپ ان سائٹ ایسی کوئی دراڑ نہیں ہے. یہ خفگی ہے, یہ ایک ناراضگی ہے which needs to be addressed. Doesn't matter motivated ہے کس نے کیا, اپنے آدمی چھوڑ کے کیے ہیں, میں ان مائکروز پہ نہیں جاتا, اس کی ایک اپنی جگہ پہ ایک پوری بحث ہے. لیکن میں فنڈامنٹلز پہ جاتا ہوں کہ بنیاد کیا ہے. ہم ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, اس بنیادی بات کو ہم پکڑیں جی, اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے جی. وہ ریزالو ہو جائے, یہ چھوٹی چیزیں ہیں جی, یہ چھوٹی باتیں ہیں جی, یہ ہو جائیں گی جی. یہ دس کین بی مینجڈ اینڈ ہینڈلڈ. بنیادی بات ہم نے ہینڈل کرنی. بہت شکریہ سر. مجھے ڈاکٹر مرزا حیدر بھی پروگرام کو سن رہے ہیں, میں نے بھی بلکہ اپنی اسکرین کے اوپر وہ 6 پوائنٹس نکالے. ظاہر ہے اس میں 2 کرنسیز کی بات کی گئی ہے, انٹر ایکسچینجیبل, میں نے یہی ابھی عامر کو بھیجا تھا, انٹر ایکسچینجیبل. تو ڈاکٹر مرزا, میں نے آپ کا آپ ذرا 6 پوائنٹ پہ آئیے نا, 2 مختلف فوجیں. جی سر, آپ آئیے اس بات کے اوپر. نہیں آپ آئے نا 6.6 پہ آئے نا. ڈاکٹر مرزا حیدر اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایوب خان لیڈ دا فاؤنڈیشن فار بنگلہ دیش, آل ہز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ور ان ویسٹ پاکستان. ایوب خان صاحب کے ناٹ اے سنگل ڈپٹی آف ایوب واز فرام ایسٹ پاکستان. here are the 6 points. تو ایوب خان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا that was in ویسٹ. پھر اس پہ ایسے کریں کہ یا تو ٹائم دیں یا پھر I am ready to discuss this thing. لیکن پھر پیسے نہیں ہوگا کہ چلتے پھرتے ہم یہ سوال کریں. یہ ایسے بات WPIDC بنی تھی اور EPIDC بنی تھی. ڈاکٹر جنید صاحب کی کتاب ہے Myth Exploded بنگلہ دیش. اس کتاب کے اوپر this book has been challenged in the parliament of Bangladesh. And Hasina Wajid, their prime minister, has challenged ISI to counter this book. ڈاکٹر جنید صاحب کی ہے, آپ وہ کتاب پڑھیے. اس پہ جو دیکھیں پرائیویٹ کسی نے انڈسٹری زیادہ لگائی کم لگائی وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. بنگال کا صوبہ جو تھا رائٹ فرام آفٹر بیٹل آف پلاسی اینڈ بکسر, برٹش اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, they were determined to punish them. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں نے کہا نا کہ یہ میں بالکل اس پہ آپ سے بحث کر سکتا ہوں لیکن بڑا ٹائم لگ جائے گا. بنگال that was subcontinent India was almost 1/4 of the world's GDP. اس 1/4 GDP کا more than 55% revenue صرف بنگال سے آتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہے, بنگال اتنا غریب کیوں ہوا؟ Because East India کا بیٹل اور بکسر کے بعد they said we'll punish. پھر اس پنشمنٹ میں فردر سب ڈویژن پنش تھی between the Hindus and the Muslim. یہ کیا وجہ ہے کہ ویسٹ بنگال ڈیولپ ہوا اور ایسٹ بنگال نہیں ڈیولپ ہوا؟ So when Bangladesh, when East Pakistan as a province, the portion of Bengal came as East Pakistan, وہ already بہت پسماندگی میں تھے. یہ وہ بالکل وہی بات ہے کہ آج کوئی کہے کہ بلوچستان is less developed than لاہور, کوئٹہ is less developed than لاہور. اس کا already ایک لیگ اور انرشیا تھا.
یہ بات میں نے گزارش کی نا, WPIDC بنی تھی اور EPIDC بنی تھی. ڈاکٹر جنید کی کتاب میں پڑھی ہے, جتنے پروجیکٹس ویسٹ پاکستان میں لگے اتنے پروجیکٹس ایسٹ پاکستان میں لگے. آپ ایک بات کو لے کے نہیں اس میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیلنگ آف ڈیپریویشن بالکل نہیں ہے, لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ایکسپلائٹ کی گئی یہ چیز وہ بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن ہے. کین مجیب الرحمان بی ایگزونریٹڈ فار اگرتلہ کیس؟ Not at all. میں نے گزارش ابھی آپ یہ پڑھ لیں, اگر جو ملٹری مجیب الرحمان نے بنیاد ہی بنائی تھی 23 مارچ 1940 کا ریزولوشن, 23 مارچ 1940 کا جو ریزولوشن تھا وہ جو مسلمانوں کا شمال مغربی تھا, دیٹ واز ان یونائٹڈ انڈیا. پاکستان کا ذکر ہے, آپ کو پتا ہے 23 مارچ 1940 کا ریزولوشن میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو بٹوین کیبنٹ مشن پلان اینڈ پاکستان ایک دھاگے کے برابر بات تھی, اور مئی 1946 میں مسٹر جناح ایکسپٹڈ کیبنٹ مشن پلان. کیبنٹ مشن پلان کی ایکسپٹنس اسی فارمولے کے تحت تھی. ناؤ انڈین پاکستان واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ناؤ پاکستان کا سروائیول نہیں تھا وداؤٹ اسٹرانگ فیڈریشن. یہ بہت ساری بنیادیں ایک لمبی ایک اپنی جگہ پہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سر میری کنٹینشن ٹھیک ہے, لیکن میں کچھ تاریخ کے ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بھائی ڈیزائن ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اگر میں نے تاریخ کا مطالعہ جو کیا ہے جی, آپ کیا میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کے پہلے 10 سال میں 3 اپنا بنگالی وزیر اعظم, 2 گورنر جنرل اور 1 صدر بنگالی تھے. ایک منٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی سر. انہوں نے زبان کی بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے زبان کی بات کیوں نہیں کی؟ تو ایک رول آؤٹ مت کر دیجیے بات کو. اس کے ویریس ایسپیکٹس ہیں اور ویریس فیسٹس ہیں. اتنی یہ بات ون سائیڈڈ نہیں ہے. یحییٰ خان کا میں نے آپ کو مثال دی ہے, کوئی اس بات نہیں. UNFO 1970 نکالا تھا, اس میں پہلی چیز جو انہوں نے توڑی تھی بنگالوں کو اپنا یہ سافن کرنے کے لیے 1 یونٹ توڑا تھا. اس سے پہلے تو دونوں برابر یونٹ تھے. 1 یونٹ ٹوٹا تھا تو سیٹیں ان کی بڑی تھی. اگر یحییٰ خان کی انٹینشن ہوتی کبھی 1 یونٹ نہ توڑتا, یحییٰ خان کی انٹینشن ہوتی کبھی فیئر الیکشن نہ ہوتا, یحییٰ خان اسمبلی کا اجلاس نہ بلاتا. غالباً 1 فروری یا 1 جنوری 1973 کو یہ کال اجلاس. وہ تو بھٹو نے اس کو کہا, یحییٰ خان کو ذوالفقار بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا تو اس نے پہلا ریزولوشن ہی 6 نکات کا کرنا ہے, تو پاکستان تو وہیں ڈیوائڈ. اب وہ فورن اگینسٹ اس کی بات اپنی جگہ پہ کی جا سکتی ہے. یحییٰ خان سینٹ ویریس پارلیس, ان میں سے ایک شخص کو جو ہے اسپیشل انوائے بھیجا تھا. میرے ان سے اپنے ہمارے وہ نیبر تھے, اپنے 2 سیشن ہوئے تھے فار مائی ایجوکیشن جی. اسے محنت کی تھی, یار یہ 6 نکات والی بات چھوڑو, اس میں پاکستان نہیں رہے گا. ٹھیک سر, میں سر اس پہ آپ میں I will definitely once you will come back I'll do a complete program on this, کیونکہ ہم جیسے قرآن پاک میں بھی نا جو آیت ہماری مرضی کی ہوتی ہے اس کو جی ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جی میں کہتا ہوں جب تاریخ کی بات کریں سارے فیسٹ رکھے پھر نیٹ آپ نکال لیں جو آپ کو اپیل کرتی ہو بات. میرا سر اس وقت کیونکہ اگر جیسے عمران خان صاحب کی ریٹنگ بہت کم تھی, لوگ بہت اس زمانے میں اخباریں اور ان کے جو پسند کے جرنلسٹ تھے وہ ہائی لائٹ کیا کرتے تھے مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, تیل مہنگا. پھر اس کے بعد PDM چینج ہوتی ہے. یہ انہی رونوں کے اوپر ہی چینج ہوئی تھی نا. آج ان کی کوئی بات نہیں کر رہا, کچھ اور کیس چل گئے اور 9 ستاروں کی طرح یہ اتنی پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں اگینسٹ 1 پرسن. لوگوں کی ہمدردیاں کمزور کی طرف چلی گئیں کہ ہی از بیٹر دین ادرز, اندھوں میں کانا راجا. مگر اگر اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا اگر اس پارٹی کو بلاک, کیونکہ دا ڈے 1 PDM آئی -IK کا لفظ میں نے کوئی سینکڑوں بار سنا, اگر اس کو آج ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو they won't be able to control the anger لوگوں کا, مر جائیں گے جو مرضی کرنے. میں صرف یہ کہوں گا جی کہ اتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ابھی بھی اس کا مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی جی. میں تو اتنا ہی کہوں گا, میں تو عقل پہ رہوں گا جی ان کی, کہ ابھی بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. مطلب عمران خان کو ایکچولی عمران خان کے تو بڑے شارٹ فالز ہیں, لیکن عمران خان کے شارٹ فالز کو یہ لوگ سرٹیفائی کر دیتے ہیں اکٹھا ہو کر. Do you think ان کا سب کا جو اکٹھا ہونا ہے نا جی, وہ سب سے بڑا پروف ہے عمران خان کا سچا ہو. سر اس ملک کی کیا قسمت ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس 4 سیٹس ہیں, مولانا نیور گاٹ سو مچ سیٹ کہ اس کو پوزیشن مل,
اور وہ اپنے آپ کو ایسے وزیر اعظم دیکھتے ہیں. تو کیا فیٹ ہے اس ملک کی, کیا کہ ایک شخص. اور آخری جو سوال ہے اس کو اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر لیجئے گا, کیا یہ اتحاد اگر عمران خان کو مائنس کر بھی لیتے ہیں تو کیا یہ اتحاد برقرار رہے گا؟ اس کی خواہش تو صرف الیکشن کیا رہنا ہے. what do they have common? They have nothing in common. ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے متعلق نکال کے دیکھ لیں. the only thing common is عمران. میں نے کہا نا جی یہ ایلیٹ کیپچر تھا, ان سب کی بندر بانٹ انکروچ ہو گئی ہے. میں نے کہا نا ان کا اکٹھا ہونا. یہ کہتے ہیں عمران خان بڑا نالائق ہے, میں کہتا ہوں یار بڑا نالائق ہوئے گا, آپ تو بہت لائق ہیں. دیٹ مینس کہ اتنے لائق لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑا ایک نالائق کو نکالنے کے لیے, لیکن کر کچھ نہیں سکے آپ. دیکھ لیں جی آپ کے سامنے اگر عمران خان نالائق ہے تو یہ تو بہت لائق ہے نا جی. تو اتنے لائق کو اکٹھا ہونا پڑا, اتنے لائق حضرات کو اکٹھا ہونا پڑا ایک کو نکالنے کے لیے, اور کر کچھ بھی نہیں سکے. اس کی سرٹیفیکیشن تو پاکستان کی عوام الناس ہے. بہت شکریہ. اور اس کی جو سرٹیفیکیشن عوام الناس کی ہے وہ بھی خالی موب ماس نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ پہلے میں نے غالباً آپ کا 3rd یا 4th پروگرام تھا جس میں نے آپ کو کہا تھا آپ ایک پروگرام کیجئے صرف عمران خان کے جلسے کا انالیسس کیجئے, بیکاز دس اسپیکس آف دا کیریکٹر آف اے پاکستانی ٹوڈے. اٹ اسپیکس آف دا پاکستانی جس میں بوڑھے لوگ ماں شیر خار بچوں کے ساتھ ورچوئل انوائرمنٹ وہ شخص کال دیتا ہے, 24 گھنٹے کی کال دیتا ہے, 10 لاکھ آدمی اکٹھے کرتا ہے, ایک گملہ نہیں ٹوٹتا. ہر سیکشن 10 ملوں والا آدمی بھی کھڑا ہے, مزدور بھی وہاں پہ کھڑا ہے جی. نظم و ضبط کی انتہا ہے جی, کوئی مسچیف نہیں ہے جی. ڈونٹ یو فیل ویری پراؤڈ ایز اے نیشن جی کہ this symbolically that one jalsa gives us a sample of what we are today as a nation جی. یہ اس کو چھوڑ دیجیے. یہ اس وقت بات عارفہ بہن, اس وقت بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے, یہ کاش میں آپ کو سمجھا سکوں جی. اس وقت بات ہے بٹوین 2 اسکول آف تھاٹس کی. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس کی پاکستان کے عوام الناس نے فارملی اینڈ انفارملی ورڈکٹ دے دی ہے. Informally in the form of jalsas and processions and call on Imran Khan, and formally in the form of by-elections. اب میں نہ مانوں کا نہ میرے پاس علاج ہے نہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے. اس حقیقت کو کنسیڈ نہ کیا اور اس کو اگر ریزسٹ کیا تو اب تک تو کر کے دیکھ لیے یا نہیں جی, مجھے نہیں پتا اس سے آگے کیا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو پھر میں اللہ کرے میری زبان, میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جی. اگر خدا نہ خاصہ ہم ورچ پہ ہیں جی, ورچ پہ ہیں آئین کی لمٹس کے. اگر یہ ایک دفعہ انکروچ ہو گیا تو پھر کچھ اور پھر کچھ اور ہوئے گا. صحیح ہوئے گا, دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے جی, لیکن وہ پھر اچھا نہیں ہوگا جی. ٹھیک سر, بہت شکریہ. پرائس ول بی مچ مور دین دس. بہت شکریہ سر جناب تنویر سلطان صاحب, ونڈرفل پرسن, ایئر فورس میں آپ نے کام کیا. ایک لاسٹ جو ہے, بہت سے لوگ جو آرمی کو ویکن کرنا چاہتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی کے اندر, حالانکہ اٹس دا موسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن, مگر لوگ اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لے رہے ہیں کہ آرمی کے اندر رفٹ آ گئی ہے. دیر آر 2 groups. One group is against Asim Munir, the other group is with Asim Munir, just to supporting and taking in the wrong direction. Quick reply اس کا چاہیے مجھے. اس کا میں بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات میں اس کو رفٹ کا لفظ نہیں یوز کروں گا, میں ڈیوائڈ آف اوپینین کی بات کروں گا. بٹ آلریڈی آرمی کے اندر بہت واضح ہے بٹوین دا سینئر کمانڈ اور جو نیچے ہیں, بہت بڑا واضح ہے جی. نیچے سینٹیمنٹ وہ نہیں ہے جو کمانڈ کا سینٹیمنٹ ہے. اچھا, اب کمانڈ کا ایک مجبوری ہوتی ہے, ایک ہمارا ڈسپلن بھی ہے اور یہ ایک ہمارا ڈیکورم بھی ہے جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے, اس کی یونٹی آف کمانڈ. اب ہم بہت ساری اپنی جو چیزیں اس سے میں بالا تر ہونا پڑتا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایک ایسی سٹیج آئی ہے کہ جہاں پہ فوج کو ایک بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ مشکل فیصلہ کرنا تھا. اب اس فیصلے کے اندر کمانڈ میں ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہے, کیونکہ وہ جو ساری ریالٹی ہے جو نیچے نمبرز کی ہے. دیکھیں سینیئرٹی کمانڈ ایک اپنی جگہ پہ ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 7.5 لاکھ, میں صرف آرمی کو بھی لے لیں, اپروکسیمیٹلی 7.5 ہے. تو 2 star 3 star 4 star میں لا کے دے آر انڈر around 300 or something like that جی. اب وہ جو اتنا بڑا سینٹیمنٹ ہے جی. اچھا, اب آپ کمانڈ پہ آ جائیں. کمانڈ میں بھی وہ پورشن, اس کی بھی پھر ایک ایچلون ہے, ہائر ایچلون ہے جی, جو میٹر کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, کور کمانڈ اینڈ ویریس امپورٹنٹ آفیسز, بی جی ایم ہو گیا, ایس آئی ہو گیا, سی جی ایس. اب وہ جو ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی جی یہ جو زبان خلق ہے, آپ کا خیال ہے کہ ایوری بڈی وڈ بی ڈیفائن دس ریالٹی یا؟ اچھا, یہاں پہ ایک چیز کبھی نہ بھولیے, کیا ہم سب انسان ہیں,
ہمارے احساسات ہیں, ہمارے محسوسات ہیں, پرسنل وینڈیٹا نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے. انسان ہے نہیں آفٹر آل. تبھی تو میں نے شروع میں جو گزارش کی تھی, ہم سب انسان ہیں, پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم اپنی غلطیوں کو ریویو کریں گے, اس چیز میں چلیں جائیں کہ کس کا زیادہ یا کس کا کم. وی آل نیڈ ٹو ریوزٹ. تو جو آپ نے بات کہی کہ یس وہاں پہ ایک اظہار رائے میں فرق ہے, لیکن میں بھی چاہوں گا کہ ہماری فوج کا ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے. میں اس سوال کو آگے لے کے چلتی ہوں. اب بہت سے لوگ جو میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ سم ٹائم پیپل میک سٹوریز, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی خبریں باہر نکلتی ہیں آرمی کی یا عاصم منیر صاحب کی یا فیصل صاحب کی, تو وہ آفیسرز جو کمانڈ کے اگینسٹ ہیں وہ مخبری کر کے ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو آگے پھر لوگوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. شوڈ آئی بلیو اٹ؟ دیکھیے بالکل, میں دیکھیں نا, ہم انسان ہیں جی, ہمارے احساسات ہیں, ہمارے محسوسات ہیں. مجھے خود اگر ایک انلیگل, میں لیٹ سے ہوں اور میں مجبور ہوں, مجھے ایک انلیگل کمانڈ ہے, ویسے تو اس میں کیا ہے ریڈریس آف گریونسز آگے پیچھے آپ کر سکتی ہیں, ناٹ سپوز ٹو, لیکن مجبوری ہوتی ہے, آپ لیتے ہیں. لیکن آپ بادل ناخواستہ کرنا اور ولفل کرنا, اور بعض کا آپ انٹلیکچولی اپنے آپ کو نہیں معاف کر سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ ہماری اسی سینئر کمانڈ کے, کاش کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ ہم اسی سینئر کمانڈ کے نا گھروں کی ایک ووٹنگ کراتے, ان کی فیملیز کی جی, ان کے گھروں کی ورڈکٹ لے کے چھوڑ دیجئے سب کو. ٹھیک سر, ان کے گھروں کی ورڈکٹ کیا ہے جی. تو ایک میں نے کہا نا زبان خلق نکار خدا, اب اس کو اگر آپ ڈیفائی کرتے رہیں, اس کے ویریس فارم جسے میں نے آپ کو ڈیوائڈ کیا کہ نیچے اور اوپر یونیفارم میں سینٹیمنٹ, اوپر بھی ڈیسیژن میکنگ میں, لیکن ابھی بھی پاکستان کی بقا کے لیے جی آئی ایم تھنکنگ ایز اے پاکستانی کہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے, بار والوں سے ہم نے کیسے بچانا ہے پاکستان کو. یونیفیکیشن آف کمانڈ, یہ دس از دا لیسٹ تھنگ آئی وڈ ایور ایکسپیکٹ کہ ہمارے ملک میں ہو جی, پاکستان کی بقا کے لیے. آپ یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے جی, اور میں اپنی بات وہیں کروں گا جی, ہم سب کو ایک ہی چیز سوچنا چاہیے. دوبارہ آج کے پیچھا کے اس ٹاپک کا نام آپ ریڈ لائن رکھیں جی. پاکستان کی ریڈ لائن ہماری دفاعی حدود ہے جی, اس کے اندر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. یہی آج کا ٹاپک ہوگا, پاکستان کی ریڈ لائن, پاکستان کا دفاع. بہت شکریہ. کوئی اکسائے تو مت اکسائے جائیے گا. وی آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ فالٹ ان ادرس, مگر ملک میرے کے لیے کیا بہتر. جناب تنویر سلطان صاحب, سر میں آپ سے دوبارہ پھر ایک بار بات کروں گی انشاءاللہ. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. آئی نو اٹس ویری لیٹ ان پاکستان. میرا سب کو سلام پورے ٹورنٹو کو کے لیے کس وقت بھی ہم حاضر ہیں جی. آپ کا سلام پہنچا. اور اسلام آباد سے جناب تنویر سلطان صاحب, ایئر فورس کے ساتھ آپ کا تعلق رہا, آپ نے الیکشنز میں بھی حصہ لیا ہمیشہ. حالانکہ آئی نو, میں اندر کی خبر آپ کو دیتی ہوں, اگر آرمی والے دے سکتے ہوں تو میں بھی دے سکتی ہوں. ویری کلوز فرینڈ آف جناب خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال, ان تمام لوگوں کے ساتھ ویری گڈ فرینڈ آف دیم, ہجویری ایئر لائنز. بٹ ناؤ ہی از کہ ملک کے لیے کون بہتر ہے. عمران خان کے فیلز کے ایٹ لیسٹ ہی از آنیسٹ. I wish all the best for Pakistan. جناب تنویر سلطان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, and I look forward talking to you again.